بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام شرعی مسائل لے کر کیسر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم ہمیشہ کی طرح شکر گزار ہیں جناب عالم باعمل مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب کے کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور پروگرام شرعی مسائل جو ہیں وہ یہاں پہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ اس سے پہلے 2 پروگرام ہم نکاح کے موضوع پہ کر چکے ہیں، اور قبلہ صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ نکاح کی 2 قسمیں ہیں، ایک نکاح دائمی ہے، ایک نکاح متاع ہے۔ اور پہلے پروگرام ہم نے کیے تھے نکاح دائمی پہ۔ آج کا پروگرام ہم نکاح متاع پہ کریں گے، اور انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ٹیلی فون کال بھی کھول دی جائیں گی، آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ تو میں درخواست گزار ہوں جناب قبلہ صاحب کے کہ وہ آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ جی بہت شکریہ بخاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، فما استمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں شرعی مسائل کا پروگرام، اور پچھلے جو پروگرام ہو چکے ہیں وہ نکاح پر تھے، اور نکاح کی 2 قسمیں ہیں، نکاح دائمی اور نکاح مؤقتی۔ اور جو نکاح مؤقتی ہے اس کو نکاح متاع بھی کہتے ہیں۔ اور میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جن عورتوں سے تم متاع کرو فما استمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن، تو ان کو ان کی اجرت اور حق مہر یعنی وہ دے دیا کرو فریضے کے طور پر، فریضتاً، ولا جناح علیکم، اور فریضہ کے بعد آپس میں رضامندی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، بے شک اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ تو یہ جو آیہ کریمہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 24، یہ کہہ رہی ہے کہ نکاح متاع جو ہے وہ تم کر سکتے ہو، اور اس میں جو ہے حق مہر جسے کہا جائے وہ، البتہ اس میں اجورہن کہا گیا، اجرت کہا گیا ہے۔ اور اس آیت میں اجرت کے لیے شرط استمتاع علامت ہے کہ عقد دائم مراد نہیں ہے، کوئی ایسا عقد مراد ہے جس میں اجرت بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ مزید یہ کہ اجرت پر زور دینا اشارہ ہے کہ اصل تشریع متاع موجود ہے۔ آیت کریمہ مسئلہ اجرت و مہر کی ادائیگی پر زور دینے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ آیت کریمہ میں عقد متاع کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو بے اتفاق مسلمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں حلال تھا، اور اس کا ذکر صحیح بخاری کتاب الترغیب فی النکاح، صحیح مسلم باب النکاح المتاع میں موجود ہے، اور فخر رازی اور علامہ طبری نے اپنی تفسیر میں اس کا اعتراف کیا ہے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عمر بن خطاب نے اسے حرام قرار دیا ہے، جس کا اعتراف تمام مفسرین و مورخین نے کیا ہے۔
علامہ کوشجی نے شرح تجریج میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے متعۃ النساء، حج تمتع اور حیا علی خیر العمل تینوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اور فخر رازی اور طبری نے تفسیر میں حضرت علی علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر عمر نے متع حرام نہ کیا ہوتا تو سوائے شقی اور بدبخت آدمی کے کوئی زنا نہ کرتا۔ بعض اہل سنت نے روایات کے سہارے حکم آیت کو منسوخ ثابت کرنا چاہا ہے، حالانکہ آیت روایات احاد سے منسوخ نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک آیتی روایت جو ہے وہ خبر واحد جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت کو منسوخ کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر حضرت عمر کا قول روایات کے جعلی ہونے کے لیے واضح دلیل ہے، ورنہ انہیں حرام کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ عقد متع جو ہے اس میں مہر ہے، وراثت ہے، وراثت اولاد ہے، اور اس کے علاوہ نکاح کے باقی جتنے بھی قوانین ہیں وہ سارے اس میں موجود ہیں، صرف مدت کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ تو جس طرح نکاح پڑھا جاتا ہے دائمی، اسی طرح نکاح متع جو ہے مؤقتی، اس کے لیے بھی صیغے پڑھے جاتے ہیں، اور شرط یہ ہے اس میں ایک تو نکاح کی مدت جو ہے وہ معین ہو کہ کتنے وقت کے لیے یہ نکاح کیا جا رہا ہے، دوسرا حق مہر جو ہے اس کا بھی تعین ہونا چاہیے۔ اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ جو عام نکاح ہوتا ہے نکاح دائمی، اس میں مدت معین نہیں ہے، چاہے تو وہ اگلے دن جا کے بھی طلاق ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، آج شادی ہوئی ہے چاہے 2 گھنٹے بعد طلاق دے دے، اس میں کوئی مدت معین نہیں جی۔ لیکن یہ جو نکاح متع ہے اس میں مدت معین ہے، مثلا 1 دن ہے، 1 مہینہ ہے، 1 سال ہے، 5 سال ہے، 10 سال ہے، تو اس میں طلاق ہے پہلے والے میں، نکاح دائمی میں جی۔ طلاق کے ذریعے جدائی ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ مرد جو ہے اس کو باقی مدت بخش دے، مثلا 1 سال کے لیے متع کیا، 6 مہینے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں باقی جو مدت ہے تجھے بخش رہا ہوں، تو ظاہر ہے یہی طلاق ہے اس کی۔ جی۔ اور جو عقد دائمی ہے اس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں، اگر کوئی فوت ہو جائے ان دونوں میں سے کوئی ایک، تو وہ دوسرے کی جائیداد کا وہ پھر حقدار ہو جاتا ہے۔ جی۔ لیکن نکاح متع میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو وراثت نہیں ملتی، لیکن جو اولاد ہوتی ہے وہ قانونی اولاد ہے، حلال زادہ ہے، حقیقی اس کی اولاد ہے، اور وہ سارے جو اولاد کے حقوق ہیں وہ والد کو پورے کرنے ہیں، اور والد کی قانونی جو ارث ہے وہ ساری اولاد جو ہوگی اس کو منتقل ہوتی ہے، اور وہ اسی طرح وارث ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ نکاح والے بچے، نکاح دائمی والے اور نکاح متع والے بچے، دونوں کی تقسیم برابر میں ہوگی وراثت میں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل قانون صحیح ہے، اسی طرح ہی ہے، چونکہ اس کی اولاد ہے۔ صرف اس میں فرق یہ ہوا کہ بھئی جو نکاح ہے موقتی ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو نکاح موقتی ہوا ہے تو وہ جس طرح دوسرا نکاح ہے اسی طرح یہ نکاح ہے، صرف اس کی مدت معین ہے، لیکن بیوی وراثت میں نہیں ہے متع والی۔ چونکہ یہ اس میں اور اس میں فرق یہ ہے نا کہ یہ اس کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ جو بندہ شادی نہیں کر سکتا دائمی، ٹھیک ہے، تو وہ یہ شادی کرے، چونکہ اس میں بیوی کا نان و نفقہ بھی واجب نہیں ہے، اس میں تو بیوی کی روٹی کپڑا اور مکان کا ذمہ دار ہے۔ اس نکاح میں چونکہ حق مہر جتنا مانگتی ہے وہ دے دیا، اس کے علاوہ پھر اس کے لیے نان و نفقے کا ذمہ دار یہ نہیں ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ وہ جو عقد دائمی میں جو خاتون ہے وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں جا سکتی، وہ اجازت کے بغیر جو ملازمت کرے یا کہیں جائے، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر جا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور باقی جو مسائل ہیں وہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں۔ شیعہ اور اہل سنت کے درمیان نکاح متع جو ہے وہ متنازع چلا آ رہا ہے۔ شیعوں کا شروع سے یہ 2 ٹوک اور رسولی موقف رہا ہے کہ نکاح متع کا حکم خدا نے قرآن میں نازل کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ نکاح کرنے کی اجازت دی، جس پر بخاری اور مسلم اور دوسری کتابیں جو ہیں معتبر کتابیں وہ گواہ ہیں۔ اور پھر یہ حضرت ابو بکر کے زمانہ خلافت میں بھی یہ نکاح ہوتا رہا ہے۔
اس کے بعد حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں اس کی ممانعت کر دی. تو ہم بڑے ادب سے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ جس ہستی نے ہمیں اسلام کے احکامات بتائے ہیں، اگر ان کے فرامین میں نکاح متع کا ثبوت موجود ہے جی تو پھر برادران اہل سنت کو خام خواہ سے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے اور ضد چھوڑ دینی چاہیے. اور اگر شیعہ یہ ثبوت نہ پیش کر سکیں تو پھر انہیں اپنے موقع پر نظر کسانی کرنی چاہیے. تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، رسول پاک کی احادیث میں بھی موجود ہے، اور پھر یہ کہ پورا دور جو ہے حضرت ابو بکر کا اس میں بھی ممنوع نہیں کی گئی بات یہ، اور حضرت عمر نے جا کے یہ اس کو منع کیا. اور نکاح متع ہے کیا، اس کے متعلق اہل سنت کے عالم دین مولانا وحید الزماں وہ لکھتے ہیں کہ متع کا نکاح یہ ہے کہ ایک میعاد معین تک نکاح کرے، جیسے 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 1 ماہ 1 سال 3 سال، کتنی بھی مدت ہو سکتی ہے. جی صحیح مسلم ما مختص شرح نووی میں نکاح متع کی وضاحت اس طرح ہی ہے. نکاح متع یہ ہے کہ ایک معین مدت تک ایک مہر پر کسی عورت سے نکاح کرنا اور اس کی مدت کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا. جی علامہ عبد الرحمن الجزیری لکھتے ہیں رہا نکاح متع کی حقیقت سو وہ یہ ہے کہ عقد ازدواج میں یہ قید لگائی جائے کہ یہ عقد ایک خاص وقت تک کے لیے ہوگا. جی مثلا مرد یہ کہے کہ تو 1 ماہ کے لیے اپنے آپ کو میری زوجیت میں دے، یا میں تیرے ساتھ 1 سال کے لیے نکاح کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو یہ متع ہے، خواہ یہ معاملہ گواہوں کی موجودگی میں ہو اور ولی کی شمولیت میں ہو یا اس کے بغیر. تو اب یہ ہے اگلا مسئلہ کہ کیا پیغمبر اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں ملتی ہے کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں اس کی اجازت تھی. صحیح مسلم میں ہے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد کرتے تھے رسول پاک کے ہمراہ اور ہمارے پاس عورتیں نہیں تھیں، اور ہم نے کہا کیا ہم خصی ہو جائیں. آپ نے منع فرمایا اور اس سے اجازت دی کہ ہم کو ایک یعنی کچھ بھی حق مہر دے کے، چاہے وہ کپڑا ہو چاہے کھجوریں ہوں یا کچھ، وہ حق مہر دے کے معینہ مدت تک کے لیے نکاح ہم لوگ کر سکتے ہیں. جی تو اسی طرح تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ دوسری جو حدیث ہے بخاری میں اس میں ہے کہ فرمایا تھوڑے یہ کم دن کے لیے جس پر عورت راضی ہو جائے نکاح کر لو. جی بخاری جلد 2 صفحہ 774. اچھا اسی طرح دوسری کتابوں میں بھی یہ بات ملتی ہے. صحیح مسلم میں حضرت جابر اور حضرت سلمہ سے روایت ہے کہ ہم پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی نکلا اور اس نے پکار کر کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اذن لکم ان تستمتعوا یعنی متعۃ النساء، رسول اللہ نے تم کو عورتوں سے متع کرنے کی اجازت دی ہے. صحیح مسلم کی دوسری حدیث جو حضرت سلمہ اور جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ سلمہ اور جابر نے کہا کہ رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے اور اس نکاح کی اجازت دی. تو اسی طرح اس دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ جہاد النکاح کا جو ایک کنسپٹ آیا ہے، جی یہ بھی وہ تو خیر سراسر زنا ہے نا جی. جی چونکہ نکاح متع میں تو یہ ہے کہ ایک مرد ایک عورت کے ساتھ نکاح کرے، وقت معین کرے، جی پھر وہ جب اگر اس کو چھوڑ دے ٹھیک ہے یا اس کی مدت ختم ہو گئی، اس کے بعد 45 دن تک عدت ہے. اس 45 دن تک وہ نہیں کسی سے نکاح کر سکتی تاکہ اس میں پتہ چل جائے اگر پچھلے والے خامد سے وہ حاملہ ہے تو تاکہ اولاد جو ہے وہ اس کی نسب برقرار رہے پاکیزگی. لیکن یہ جو جہاد النکاح ہے یہ تو یہ ہے کہ ایک لڑکی یہ جاتی ہے اور جتنے بھی دہشت گرد لڑ رہے ہیں خرابیاں کر رہے ہیں تو یعنی وہ رات گزار رہی ہے، چاہے 2 آدمی ہوں 4 ہوں 5 ہوں، تو وہ تو اس میں تو کوئی یہ تو سراسر زنا ہے نا. اس میں تو نہ قرآن میں نہ حدیث میں. یہ تو اب سعودی مفتیوں نے اس کو بعض نے اس کو جائز قرار دیا تھا. تو لہٰذا اب جب انہوں نے یہ بات کہہ دی تو اب جب شام میں پھر وہی جو مجاہدین تھے اب وہ دہشت گرد بن گئے ہیں، چونکہ انہی میں سے داعش نکل آئی ہے، انہی میں سے پھر عراق کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور انہوں نے پھر ان کو دھمکی دی واپس. تو اب کہتے ہیں جی یہ دہشت گرد ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ابھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ امام کعبہ
آئے ہوئے تھے پچھلے دنوں میں، تو وہ کہہ رہا تھا طالبان اور یہ جو داعش کے لوگ ہیں یہ خارجی ہیں، جی ٹھیک ہے نہیں، تو انہی خارجیوں کے لیے آپ پہلے نکاح جائز کر رہے تھے، جی تو وہ جو لڑکیاں بھیجی ہیں اور پھر وہ انہوں نے ان کے ساتھ جہاد النکاح کیا، تو اب تو وہ تو ہو گئے دہشت گرد، تو اب وہ پیچھے جو رہ گئی ہیں عورتیں اور وہ جو حاملہ ہوئی اور تو لہٰذا یہ تو بہت بڑا فراڈ تھا اور زنا تھا، وہ چیز اور ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مسیار کے نام پر بھی یہ کرتے ہیں عربوں میں، جی تو نام بدلنے سے تو بات نہیں بنے، وہ اسی طرف آؤ جو اصل قرآن حقیقت اور ہے۔ سنت میں ایک چیز موجود ہے جس کی اجازت ہے، جی تو وہ قائم ہوتا ہے جس کی اجازت۔ ابھی میں عرض کروں کہ سید ابو العالم مودودی جو لکھتے ہیں، جی وہ کہتے ہیں اصل معاملہ یہ ہے کہ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں نکاح کے جو طریقے رائج تھے ان میں سے ایک نکاح متع بھی تھا، جی یعنی یہ کہ کسی عورت کو کچھ معاوضہ دے کر خاص مدت کے لیے اس سے نکاح کر لیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ یہ تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کسی چیز کی نہیں کا حکم نہ مل جاتا، آپ پہلے کے رائج شدہ طریقوں کو منسوخ نہ فرماتے تھے، بلکہ یا تو ان کے رواج پر سکوت فرماتے یا بوقت ضرورت ان کی اجازت بھی دے دیا کرتے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد وہ لکھتے ہیں چنانچہ یہی صورت متع کے بارے میں پیش آئی، جی ابتداً آپ نے اس کے رواج پر سکوت فرمایا اور بعد میں کسی جنگ یا سفر کے موقع پر اگر لوگوں نے اپنی شہوانی ضرورت کی شدت ظاہر کی تو آپ نے اس کی اجازت بھی دے دی، جی کیونکہ حکم نہیں اس وقت تک نہ آیا تھا۔ پھر جب حکم نہیں آ گیا تو آپ نے اس کی قطعی ممانعت فرما دی، جی لیکن یہ حکم تمام لوگوں تک نہ پہنچ سکا اور اس کے بعد بھی کچھ لوگ ناواقفیت کی بنا پر متع کرتے رہے۔ آخر کار حضرت عمر نے اپنے دور میں اس حکم کی اشاعت کی اور پوری قوت کے ساتھ اس رواج کو بند کیا۔ یہ آغاز مولانا مودودی لیکن یہ صاحب، حکم آیا کہاں پہ؟ ابھی یہی تو اصل بات ہے جی کہ ہم مولانا مودودی صاحب کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں کہ جب اعلان رسالت کے بعد جی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں ہی قرآن نے دو ٹوک اعلان کر دیا تھا کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، جی زنا کے پاس بھی مت پھٹکو، بلا شک وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بری راہ ہے۔ تو قرآن کے اس واضح حکم کے بعد ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلانہ نکاح کے وہ تمام طریقے ختم کر دیے جن میں زنا کا شائبہ بھی موجود تھا، کیونکہ زنا کو بعض روایات کے مطابق شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں نکاح کے جو طریقے رائج تھے اس کے متعلق بخاری شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ سے ایک حدیث مروی ہے جس کے شروع میں ام المومنین فرماتی ہیں کہ النکاح فی الجاہلیہ کان علی اربۃ، یعنی جاہلیت کے زمانے میں 4 طرح کے نکاح تھے۔ جی پہلا، ایک تو اس طرح جیسے آج کل لوگ نکاح کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ دوسرا، مرد خود اپنی بیوی کو اجازت دیتا ہے کہ فلاں شخص کو جو بہت سی خوبیوں کا مالک ہوتا ہے اپنے ہاں بلا کر اس سے خلوت میں ملاقات کرتا کہ اگر اس سے بچہ پیدا ہو تو مذکورہ شخص والی خوبیوں کا مالک ہو۔ یہ میں نہیں سمجھا جی، یہ دوسری قسم کی جاہلیت کی بات ہو رہی ہے نا، زمانہ جاہلیت میں کہ وہ خود بگاتا ہے کسی دوسری آدمی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ خوبیوں کا مالک ہے، جوان ہے، مطلب شجاع جیسے بھی بہادر، تو وہ خود مطلب ناقص ہے، تو وہ خود یہ کام کرتا ہے کہ بھئی اس کی بیوی کے ساتھ وہ ہم بستری کرے تاکہ بچہ جو ہے وہ کبھی پیدا ہو، ٹھیک ہے نہیں، اس کو نکاح استبضاء کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی اجازت سے ہم تھوڑی دیر کے لیے بریک پہ جانا چاہتے ہیں جی، انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جی۔